ہونا بھی چاہیے. کچھ اس لیے ہونا چاہیے کہ ہمارا خداوند آج یروشلم میں داخل ہو رہا ہے اور وہ پرجوش طریقے سے جو نا وہ خود بھی پرجوش ہے اور جو اس کے استقبال کر رہے ہیں وہ بھی پرجوش ہے. اور ہمیں بھی پرجوش ہونا ہے کہ وہ آج ہماری نجات کے لیے آ رہا ہے. ہاللیلویا. تو آج ہم اس دن کو منا رہے ہیں اور میں نے اس خوبصورت ٹاپک کا جو موضوع ہے کہ مبارک ہے وہ بادشاہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے. بادشاہوں کا بادشاہ آ رہا ہے آپ کے لیے. وہ اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے حلیمی کے ساتھ, نرمی کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے کہ میں ہوں, کیونکہ خدا نے کہا ہے کہ میں ہوں, تو اسی لیے وہ کہہ رہا ہے میں ہوں. ہاللیلویا. تو ہم کلام خدا میں سے پڑھیں گے آج لوکا کی انجیل اس کا 19 باب 28 سے 40. ٹھیک ہے, شاید بھائی تھوڑی رہنمائی کیجیے گا, آپ پوری اس چیپٹر کو ریڈ کیجیے گا. انجیل لوکا جی 19 باب 28 سے 40 آیات مقدسہ. یس. یہ باتیں کہہ کر وہ یروشلم کی طرف ان کے آگے آگے چلا. جب وہ اس پہاڑ پر جو زیتون کا کہلاتا ہے بیت فگے اور بیت انیا کے نزدیک پہنچا تو ایسا ہوا کہ اس نے شاگردوں میں سے 2 کو یہ کہہ کر بھیجا کہ سامنے کے گاؤں میں جاؤ اور اس میں داخل ہوتے ہی ایک گدھی کا بچہ بندھا ہوا ملے گا جس پر کبھی کوئی آدمی سوار نہیں ہوا, اسے کھول لاؤ. اور اگر کوئی تم سے پوچھے تو کیوں کھولتے ہو تو یوں کہہ دینا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے. بس جو بھیجے گئے تھے انہوں نے جا کر جیسا اس نے ان سے کہا تھا ویسا ہی پایا. جب گدھے کے بچہ کو کھول رہے تھے تو اس کے مالکوں نے ان سے کہا کہ اس بچے کو کیوں کھولتے ہو. انہوں نے ان سے کہا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے. وہ اس کو یسوع کے پاس لے آئے اور اپنے کپڑے اس بچہ پر ڈال کر یسوع کو سوار کیا. جب جا رہا تھا تو اپنے کپڑے راہ میں بچھاتے جاتے تھے. اور جب وہ شہر کے نزدیک زیتون کے پہاڑ کے اتار پر پہنچا تو شاگردوں کی ساری جماعت ان سب معجزوں کے سبب سے جو انہوں نے دیکھے تھے خوش ہو کر بلند آواز سے خدا کی حمد کرنے لگی کہ مبارک ہے وہ بادشاہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے, آسمان پر صلح اور عالم بالا پر جلال. بھیڑ میں بعض فریسیوں نے اس سے کہا اے استاد اپنے شاگردوں کو ڈانٹ دے. اس نے جواب میں کہا کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر یہ شکر ہے تو پتھر چلا اٹھیں گے. خدا ان کے بابت اور سنا جانا سمجھا اور قبول کیے جانے پر خدا ان کی برکت ہوگی. ہاللیلویا. آج ایک سوال کے ساتھ شروع کروں گا اپنا کلام. آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آ رہا ہے, بادشاہوں کا بادشاہ, شہنشاہوں کا شہنشاہ, وہ آ رہا ہے. لیکن ہم تیار ہیں؟ یہ سوال ہے. کیا ہم تیار ہیں کہ اس کو قبول کر سکیں؟ کیا ہماری زندگیاں اس قابل ہیں کہ ہم اس کو ریسیو کر سکیں, اس کے جلال کو, اس کے پیار کو, اس کے وہ فضل کو ہم ریسیو کر سکیں؟ یہ سوال ہے آج کا. اسی سوال سے اپنے کلام کو جو ہے نا آج میں شروع کروں گا. ٹھیک ہے. آج ہم ایک بہت ہی اہم لمحے کو دیکھتے ہیں جب یسوع مسیح یروشلم میں داخل ہو رہا ہے. یہ صرف ایک داخلہ نہیں ہے. کیا وہ صرف داخل ہو رہا ہے؟ ایسا نہیں ہے, بلکہ یہ اعلان جنگ ہے. یہ اعلان جنگ ہے. وہ جو کر رہا ہے, وہ آ رہا ہے, وہ اعلان جنگ کر رہا ہے کہ آسمان اور زمین کا بادشاہ آ گیا ہے. ہاللیلویا. وہ داخل ہوا ہے. اور یہ جنگ صرف تلواروں یا وہ تلواروں کی جنگ یا ہتھیاروں کی جنگ نہیں لے کے آیا. یہ جنگ روحانی ہے جو شیطان کے ساتھ اس کی ہے. اور وہ شیطان اس ٹائم پہ خلبلی میں ہے. وہ جانتا ہے کہ میں شکست کھانے والا ہوں. وہ جانتا ہے. اور شیطان خلبلی میں ہے کہ وہ آ گیا ہے
जो निजात बख्शेगा। और मगर वहां पर जो लोग मौजूद थे जो उसका इस्तकबाल कर रहे थे, उन्होंने उसको बादशाह पहचाना या नहीं, ये भी हम सीखेंगे। वो जो लोग थे वहां पे जो होशाना के नारे लगा रहे थे, क्या वो बादशाह उसको मान रहे थे या नहीं मान रहे थे, ये भी आज सीखेंगे। और उसको उन्होंने पहचाना या नहीं पहचाना, ठीक है। आज का कलाम हम देखें, यस्सु अपने शागिर्दों को भेजता है जी, कहां पे? गधी के बच्चे को लाने के लिए, ठीक है। वो कहता है कि एक गधी का बच्चा पाओगे जिस पर कोई सवार ना हुआ, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। मतलब उसके शागिर्द जब वहां पे पहुंचे तो जैसा यीशु ने कहा उन्होंने वैसा ही पाया। इसका मतलब कि वो खुद खुदाए कदूस का बेटा है, वो सब जानता है। वो सब जानता है कि क्या माजी में था और क्या हाल में है और क्या प्रेजेंट में है। वो सब चीजों को जानता है। वो खुदाए कदूस का बेटा है, वो कादर मुतलक का बेटा है। वो आपके हालातों को भी जानता है, वो आपके हालातों को भी जानता है, चाहे वो बज़ाहिर वाज़ेह होने वाले हालात हो या हमारे पोशीदा हालात हो। कुछ पोशीदा हमारे हालात अंदर भी होते हैं जो हमारे अंदर चल रहे होते हैं, वो सब जानता है वो, क्योंकि कुल कायनात का खालिक और मालिक है। हालेलुया। और वो जानता है कि आपकी दर्द क्या है, क्या आपकी मुश्किलात क्या है, दर्द क्या है, दुख क्या है, वो जानता है। इसका मतलब ये है कि जब वो कह रहा है कि गधी का बच्चा पाओगे, इससे वाज़ेह है कि वो सब जानता है। किसी को ये चीज का इल्म नहीं है कि वहां पर क्या है, मगर वो अपने शागिर्दों से कहता है कि तुम ऐसा पाओगे, तो वैसा ही पाते हैं। तो इसका मतलब वो आपको जानता है। वो आपके पैदा होने से पहले आपको जानता है, जब आप अपने मां के पेट में गोश्त के लोथड़े की तरह थे। हालेलुया। वो आप सबको जानता है, वो आपकी मुश्किलात को जानता है, वो आपके हालात को जानता है। हालेलुया। और दूसरा, अगर आपको लगता है कि मेरी जिंदगी मेरे कंट्रोल में नहीं है, कुछ ऐसा भी होता है कि मेरी जिंदगी मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरे हालात मेरे बस में नहीं है, मेरे ये सारी मुश्किलात मेरे बस में नहीं है, तो खुदा पहले ही जानता है क्या इसका हल क्या है। सिर्फ आपको उसको पहचानने की जरूरत है। वो जानता है और वो आपसे पहले उस मुश्किलात को हल करने के लिए पहले खड़ा होगा। हालेलुया। फिर आगे देखिए, गधी का बच्चा बंधा हुआ पाओगे। तो खुले भी हो सकता है। बाइबल का एक एक लफ्ज बेमायना नहीं है, ये याद रखिए। एक एक लफ्ज अगर हूं हां ही भी है तो उसका कोई मीनिंग है। अगर बाइबल में लिखा है कि गधी का बच्चा बना हुआ पाओगे, तो यीशु कितने रास्ते आया है? यीशु आया है बंधे हुए को खोलने के लिए। हालेलुया। उसने कहा, यीशु ने कहा उसे खोल लाओ। बंधा हुआ है बच्चा जी, गधी का बच्चा क्या है जी? बंधा हुआ है। उसने कहा खोल लाओ। यहां गधी का बच्चा हमारे लिए नमूना है, नुमाइंदगी कर रहा है कि यीशु आया है इसीलिए कि बंधे हुए को खोले, रुके हुए को बहाल करे। जो आपकी जिंदगी में रुके हुए काम है, उसका मकसद है बेबस जिंदगी को बहाल करें। अगर आपकी जिंदगी आपके बस में नहीं है, हालात बस में नहीं है, तो वो बहाल करने के लिए आया है। वो आपकी बंदिशों को खोलने के लिए आया है। वो आज साबित कर रहा है कि उस गधी का बच्चा बंधा हुआ है, खोल लो। तो उस बंधे हुए को खोलने का मकसद यहां पर बयान है कि यीशु आया है मकसद के लिए। वो आपकी मुश्किलात को हल करने के लिए आया है, रुके हुए कामों को निपटाने के लिए आया है, वो सारी निजात बख्शने के लिए आया है। यीशु का इस दुनिया में आना एक मकसद है, मकसद के साथ। और यही है मकसद, यही है
کہ وہ سارا کچھ آپ کی پرابلمز کو جانتا, وہ آپ کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے آیا ہے. اس کی جو داخلہ ہے وہ بے مقصد نہیں ہے جو یروشلم میں داخل ہو رہا ہے. اور آج یسوع ہم سے کہہ رہا ہے کہ خوف نہ کر, میں تیرے ماضی کو اور تیرے مستقبل کو جانتا ہوں. تو صرف میرے پاس آ تو میں تجھے آرام دوں گا. صرف ہمیں اس کے پاس جانے کی ضرورت ہے. آج وہ جو یہاں پر آیا ہے وہ مقصد سے. تو یہاں ایک چیز, یسوع کسی اور بھی جانور کا چناؤ کر سکتا تھا, صرف گدھے کو ہی چنا کیوں؟ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ کسی اور جانور کو بھی چوز کر سکتے تھے کہ نہیں اتنے گھوڑا بھی کھلوتا ہے, گھوڑے نو لائے, کیونکہ یسوع تو جانتا ہے, ہر چیز نو جانتا ہے کہ اتنے گھوڑا بھی ہو سکتا سی. مگر میں نے جیسے بہت سے کلام میں پہلے کہا کہ یسوع بڑے لوگوں کے لیے نہیں آیا, یسوع گرے ہوئے کو لیے اٹھانے کے لیے آیا ہے. وہ ان دبے ہوئے لوگوں کے لیے آیا ہے. اس کا مقصد گدھے کا چناؤ, گدھے کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. جہاں صرف بوجھ اٹھانے کے لیے اس کو صرف سٹک ماری ہے, چلا لیا, اور ایسا گدھے کا چناؤ کر کے یسوع نے ہمیں سکھایا ہے کہ وہ ان کے لیے آیا ہے جن کی کوئی ویلیو نہیں, جس کی جہاں میں کوئی ویلیو نہیں ہے, یسوع کے پاس اس کی ویلیو ہے. صرف آپ اس کے پاس آئیے. اور دوسری بات یہ ہے اویلیبلٹی, موجودگی. موجودگی اس ٹائم پہ گدھا موجود ہے وہاں پر, تو موجودگی ہے اس کی کہ اس کا چناؤ ہوا ہے. اس کا چناؤ, اس کی اویلیبلٹی ہے کہ وہ یہاں پر موجود ہے, اور اس سے اگر وہ وہاں پہ موجود ہے تو اس کا چناؤ ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ بھی برکت پانا چاہتے ہیں تو آپ اس کے حضور میں رہیے. ہیلیلویا. اگر آپ برکت پانا چاہتے ہیں تو آپ اس کے حضور میں رہیے تاکہ وہ آپ کا چناؤ کرے. جب آپ اس کے حضور میں, اس کی نگاہوں میں رہیں گے تو یقیناً آپ کا چناؤ ہوگا. ہیلیلویا. نہ کہ آپ اس جگہ پر موجود ہی نہ ہو اور کسی اور کا چناؤ ہو. ہیلیلویا. اور یہاں پر یسوع نے اگر گدھے کا چناؤ کیا ہے تو وہ وہاں پر موجود ہے. ہیلیلویا. تو اسی طرح سے آپ کو بھی اس کے حضور میں اویلیبلٹی شو کرنی ہے اپنی. جب موقع ملے آپ اس کے حضور میں جائیے, آپ اس کو کہیے کہ میں موجود ہوں. ہیلیلویا. اس گدھے کی طرح اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی میں آپ کی زندگی کسی کام کی نہیں ہے تو ایسا نہیں ہے. بالکل یسوع آپ سے کہہ رہا ہے کہ تو وہی ہے جس کا چناؤ میں کرنا چاہتا ہوں. ہیلیلویا. صرف اپنے آپ کو اس کی کلام کے لیے پیش کیجیے. اور کلام میں آگے دیکھیں, لوگ اپنے کپڑے بچھاتے ہیں, بلند آواز سے تعریف کرتے ہیں کہ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے. ہیلیلویا. خداوند کے نام سے آتا ہے. یہاں ہم سیکھنے کو ملتا ہے کہ جب آپ خدا اور اس کے بیٹے یسوع المسیح کو اپنا نجات دہندہ مان لیتے ہیں تو آپ کا مکمل ایمان اگر اس پر ہے تو آپ کا ایمان آپ کو چپ رہنے نہیں دیتا. جو ایمان سے بھرا ہوا ہے وہ خالی نہیں ہوگا, اور جب آپ کے اندر ایمان ہے تو پھر خاموشی نہیں ہے. خاموشی ہے تو ایمان نہیں ہے. ہیلیلویا. زندہ ایمان آپ کو خاموش نہیں رہنے دیتا, اور خاموش ایمان جو ہے وہ مردہ ہے. جب آپ کے اندر آپ اس کو ایمان سے مان لیتے ہیں کہ میرا نجات دہندہ یسوع المسیح ہے جو قادر مطلق کا بیٹا ہے, تو وہ آپ کو خاموش نہیں رہنے دیتا. آپ بلند آواز سے اس کی پرستش کرتے ہیں. ہیلیلویا. تو یہی اگر یہاں پر لوگ اگر بلند آواز سے, اور یہ لوگوں میں آگے جا کے ہم دیکھیں گے کہ یہی لوگ آگے جا کے اس کے تہمت بھی لگا رہے ہیں, مگر جو بلند آواز سے گا رہے ہیں, ہوشانہ کے نعرے لگا رہے ہیں, وہ اس کے شاگرد ہیں. شاگرد
کیونکہ لکھا ہے کہ وہ اس کے معجزوں کی جو انہوں نے دیکھے اس کی بابت وہ ایمان سے بلند آواز سے چلاتے تھے کہ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے. تو وہاں پر وہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ ان کو دیکھ کے ساتھ میں صرف ساتھ دے رہے ہیں, نہ کہ ان میں ایمان ہے. وہ ایمان میں نہیں بلکہ وہ آگے جا کے دیکھیں تو وہ کچھ دنوں کے بعد وہی لوگ اس بھیڑ میں بھی ہوں گے کہ اسے صلیب دی جائے, وہ بھی وہ نعرے وہی لوگ لگائیں گے. ہاللیلویہ. اور پھر آگے دیکھیں بھیڑ میں بعض فریسی کہتے ہیں اپنے شاگردوں کو چپ کرا. یسوع سے آ کے فریسی کہتے ہیں, اور آپ جب پوری انجیل کو پڑھتے ہیں تو انجیل میں دیکھیں فقی فریسیوں ہوئی سے جو نا مقابلہ رہا ہے یسوع کا. فقی فریسی ہی ہیں جن سے جو نا ہر ٹائم تنازع رہا ہے, جہاں پر ڈیبیٹس جو نا یسوع کے ساتھ ڈیبیٹس کرتے تھے یہ لوگ, کیونکہ یہ اپنے آپ کو جو نا علم کا بہت بہتر سمجھتے تھے علم میں, کہ ہمارے پاس جو شریعت ہے ہم اس کے قابل ہیں, اور یہ اپنے آپ کو بھلوان سمجھتے تھے اور یسوع کے ساتھ یہ جو نا ڈیبیٹس کرتے تھے. تو آج یہاں پر فریسی کہتے ہیں کہ اپنے شاگردوں کو چپ کر. یاد رکھیں شیطان کبھی بھی نہیں چاہتا کہ آپ بلند آواز سے اس کی تعریف کریں. جب ہوشانہ کے نعرے لگ رہے ہیں, سچی پرستار اس کی پرستش کر رہے ہیں, جیسے بیٹی نے فرمایا کہ صرف کلام سے ہی نہیں پرستش سے بھی. تو پرستش جب ہو رہی ہے تو شیطان اس ٹائم پہ شیطان کو برا لگ رہا ہے, اور شیطان نے فریسیوں کے ساتھ مل کے مطلب ان کی کاناپوسی کی ہے کہ جاؤ یسوع سے کہو کہ اپنے شاگردوں کو چپ کریں. یہ شیطان ہمیشہ آپ کی روحانی بڑھوتی میں رکاوٹ کا باعث بنتا ہے. کسی بھی باعث سے وہ آپ کو روکتا ہے کہ آپ عبادت نہ کریں, آپ اس کی پرستش نہ کریں, آپ اس کے جو نا سچے پرستار نہ بنے. یہ شیطان کی آپ پہ جو نا وہ رکاوٹ لگاتا ہے ہر ٹائم. اور یہاں پر فریسی جو کہہ رہے ہیں یہ شیطان ان کو بہکاوے میں لے کے کر رہا ہے. اور فریسی کو جواب یسوع نے کیا کہا, میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر یہ چپ رہے تو پھر کیا ہوگا جی, پتھر بھی چلا اٹھیں گے. وہ جو آیا ہے وہ اس جہاں کا نہیں, 2 جہاں کا خالق اور مالک ہے, اور ہمارا ایمان ہے کہ اس نے ہر شے اس کے ہی نام سے ہوئی ہے. ہاللیلویہ. کہ وہ خدا کا کلمہ ہے, اور خدا نے کہا تو سب کچھ ہو گیا. تو وہ ہی کلمہ ہے جس نے سب کچھ بنایا ہے, اس زمین کو, آسمان کو, ستارے, چاند, ہر چیز اس کے ہی بدولت ہے, اور اس کی تعریف ہر جہاں کر سکتا ہے, ہر چیز کرتی ہے, ہر چیز میں اس کی تعریف ہے. ہم ہیں یا نہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اس کی تعریف کے لیے بہت ہے. یہ جہاں تعریف کرے گا. اگر ہم خاموش رہیں گے تو پتھر چلا اٹھیں گے, تو پتھر بھی کہے گا ہوشیانہ ہوشیانہ, مبارک ہے, کیونکہ وہ مبارک ہے, وہ تعریف کے لائق خدا ہے, اور وہی ہے جو قادر مطلق کا بیٹا ہے. اور ایسا نہ ہو کہ اگر ہم خاموش رہیں, آپ یہ سوچئے گا کہ جیسے تعریف ہے, تعریف آپ کو خدا کی کرنی چاہیے, نہ کہ آپ خاموش ہوں اور آپ کی جگہ وہ پتھر لے لے. اگر آپ اپنی جو نا اویلیبلٹی کو نہیں شو کریں گے تو آپ کی جگہ کوئی اور ہوگا, وہ آپ کی برکت کسی اور کو چلی جائے گی. اس لیے اس کی تعریف کیجیے, اس کو مبارک کہیے, اس کے ہوشانہ کے نعرے لگائیے, اس کے حضور میں آئیے, عبادت کیجیے, نہ کہ آپ خاموش ہوں, شیطان آپ کو چپ کرائے. جہاں پہ یہ فریسیوں کے بابت وہ کہا جا رہا ہے, تو اگر شیطان آپ کو آ کے چپ کراتا ہے, عبادت میں رکاوٹ ڈال رہا ہے, تو آپ نے رکنا نہیں ہے.
نہ کہ آپ اگر رکیں گے تو آپ کی جگہ کوئی اور لے گا. یہاں پر پتھروں کی مثال میں دے رہا ہوں کہ اگر آپ نہیں کریں گے تو پتھر کریں گے. تو اس لیے آپ کو اس کی حضور میں رہنا ہے. آج بہت سے چرچوں میں ایک سوال تو بہت سا کامن، مطلب ہم سعودی عربیہ میں تو ہم جمعے میں عبادت کر رہے ہیں، ہم پام سنڈے منا رہے ہیں آج. تو آج ایک سوال کامن جو ہے نا جیسے سنڈے پہ ہوگا وہ ہے کہ پام سنڈے ہمیں کیا سکھاتا ہے. یہ کامن سا سوال جو آج سنڈے پہ ہر جگہ پہ جو نا کیا جا رہا ہے. بالکل یہ ہمیں عاجزی سکھاتا ہے، نرم دل سکھاتا ہے. میں اس پہ بھی کلام پیش کر سکتا مگر میں نے آپ کو اس طریقے سے پیغام دیا ہے جو میں نے مناسب سمجھا. میں نرم دل اور خدمت گزاری یسوع کی طرح جیسے اس نے حلیمی پیش کی ہے وہ بھی ہے، بالکل ہے. یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نرم دل ہوں، عاجزی. اور ہم وہ بادشاہ ہے مگر پھر بھی گدھی کے بچے پہ بیٹھ کے آ رہا ہے. ہاللیلویا. تو مگر میں نے جیسے شروع میں ایک سوال کیا کہ ہم آج سیکھیں گے کہ کیا ہم اسے قبول کرتے ہیں کہ نہیں، ہم اسے پہچانتے ہیں کہ نہیں. ہم آج یہ سیکھیں گے اس کلام سے. تو آج اس کا جواب ہم سب آپ اپنے آپ سے لینا چاہیں. کیا واقعی میں تیار ہوں؟ کیوں آ رہا ہے بادشاہوں کا بادشاہ آ رہا ہے، نجات دینا آ رہا ہے، تو میں تیار ہوں ان قبول کرنے کے لیے، اس کو پہچاننے کے لیے. آپ پہچان چکے ہیں اس کو، آپ تیار ہیں. تو یہ آپ نے تیاری کرنی ہے، آپ نے اپنی موجودگی ظاہر کرنی ہے. اس کے حضور میں اویلیبلٹی آپ کی ہونی چاہیے، نہ کہ آپ کی جگہ کوئی اور. اور ایمان کی منادی کیجئے. جیسے آپ کے اندر اگر ایمان ہے تو سچے پرست. بیٹی نے بہت خوبصورت طریقے سے بیان کیا تھا کہ ہاتھ بھی ہلنے چاہیے، زبان بھی ساتھ دینی چاہیے، آپ کو پرستش کرنی چاہیے. اگر آپ کے اندر اس کو پہچاننے کی طاقت ہے، آپ میں ایمان ہے، تو آپ کے نہ ہاتھ رکیں گے نہ زبان رکے گی، آپ اس کی تمجید کریں گے. ہاللیلویا. تو اس لیے جب بھی خدا کے گھر میں آتے ہیں تو پوری سنسیئرٹی سے اس کے حضور میں آئیے، پوری سنسیئرٹی سے اس کی تمجید کیجئے، پوری سنسیئرٹی سے اس کے حضور میں اس کی پرستش کیجئے. کیونکہ وہ سچے پرستار مانگتا جو دل سے پوری جان سے اس کی پرستش کرے. ہاللیلویا. اور ہمارا ایمان یہ ہے کہ وہ آنے والا ہے، وہ آ رہا ہے ایک دفعہ پھر. وہ آ رہا ہے. کیا ہم نے اپنے دروازے کھولے ہوئے ہیں؟ دل کے دروازے. ہمیں اپنے دل کے دروازوں کو کھولنا ہے کہ وہ آ رہا ہے. اور جیسے وہ یروشلم میں داخل ہو رہا ہے اور اس کے جو شاگرد ہیں پورے ایمان سے بلند آواز سے چلا رہے ہیں، اسی طریقے سے ہمیں بھی پورے ایمان سے اپنے دلوں کو کھولنا ہے کہ وہ ہمارے دلوں میں آئے، ہمیں دلوں میں آئے اور ہم بلند آواز سے اس کا جو ہے استقبال کریں. ہاللیلویا. یہ فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا. آج نہ وہ جنگی بادشاہ ہے کہ وہ ہتھیار لے کے آیا ہے، وہ بادشاہ ہے امن کا، سلامتی کا شہزادہ ہے. ہاللیلویا. اور وہ غرور سے نہیں بلکہ عاجزی سے آیا ہے. اور دیکھیں متی کے انجیل میں لکھا ہے، دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے حلیمی اور گدھی پر سوار. ہاللیلویا. تو آج یہ کھجور کی ڈالیاں ہم جو لیے آئے ہیں اس چرچ میں، تو یہ کھجور کی ڈالیوں پہ بھی میں بہت بول سکتا تھا، مگر کھجور کی ڈالیاں بہت ہم بچپن سے بہت سنتے آئے ہیں ان پہ. یہ واقعی ہماری فتح مندی کا نشان ہے. کیونکہ جب بادشاہ آتے تھے فتح کر کے جنگوں کو تو یہ جو ہے نا ڈالیاں لہرائی جاتی تھی. یہ فتح مندی کا نشان ہے. واقعی یہ ہماری فتح مندی کا نشان ہے کہ ہمارا بادشاہ آ رہا ہے، وہ جو ہمیں فتح کرنا. ہاللیلویا. تو یہ ڈالیاں ہیں جو ہم لہرا رہے ہیں آج. یہ ڈالیوں کا مقصد یہ ہے کہ ہم فتح مندی کا نشان دکھا رہے ہیں کہ ہم فتح مندی کے لیے تیار ہیں. وہ ہمیں جنگ سے فتح یاب کرانے آ رہا ہے. ہاللیلویا. آخر میں
यही कहूंगा कि क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया कि जो कोई भी उस पर ईमान लाए बल्कि हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हालेलुया। तो ये आज इसीलिए हमारे पास आया है। और आज इसका मकसद ये नहीं है कि आप जो ना अफसुदा हो, आपने कोई गम हटे होते गम नहीं है ना सो करना है, सो वाले दिन नहीं है ये खुशी के हैं, नारा लगाना है जोश के कि वो आया है हमें निजात बख्शने, वो सलीब पर चढ़ा है तो हमारे निजात के लिए, कोई दुख के लिए नहीं है, रोना नहीं है। बहुत से लोग हैं काले कपड़े पहनते हैं और फिर जो ना अफसोस, बड़ा अफसोस वाला जो ना माहौल बनाते रहे को पता नहीं की हो गया। नहीं, खुश जोशना बिल्कुल कि आज शैतान दी माते वो ये जड़ा ओदी सिर कुचलना है। हालेलुया। वो ये जड़ा और मुझे ना फतह करना है। कोई और किसी और से जो ना अगर होंदी ना एबिलिटी तो आंदा वो करदा। बहुत से नबी आए मगर किसी से नहीं हुआ। सिर्फ वाहिद यस्सु है जिसने वो काम किया जो किसी से ना हो सका, उसने वो अचीव किया जो किसी से ना हो सका, उसने वो हमें निजात बख्शी है जो कोई ना बख्श सकता था, क्योंकि उसके लिए बेअबरा चाहिए था। वो आया, वो हमें निजात बख्श गया, वो पाताल से आजाद करा गया। ये किसी में हिम्मत नहीं थी। तो ये आपने खुश होना है और ये अफसुदा नहीं होना। और हम आज मैं एक दुआ बोलूंगा, आप प्लीज मेरे पीछे जो है ना रिपीट कीजिएगा ताकि हम इसको आपको वाइंड अप कीजिए। आप मेरे पीछे पीछे कहिए, ऐ खुदा के इकलौते बेटे यस्सु अल मसीह, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू आजिज़ी के साथ आया, हमें माफ कर अगर हमने तुझे सही पहचाना नहीं। तो आज हम अपने दिलों को खोलते हैं, दुआ और हमारी जिंदगी में तू ही बादशाह है। आमीन। हालेलुया। आखिर में एक शेर के साथ वाइंड अप है जी। दिल के दर पे खड़ा है आज भी वही मसीहा, दिल के दर पर खड़ा है आज भी वही मसीहा, तू दर खोल दे जरा वो बादशाह अंदर आ जाए जरा। हालेलुया। खुदावंद इस कलाम को किसी से आपको बरकत दे। और आज खुशी का दिन है, आप नारे लगाइए होशाना के, आप खुश होइए कि वो आपकी जिंदगी में जो ना वो काम करने के लिए आया है जो किसी में एबिलिटी नहीं थी। वो आज आया है, वो आज आपको बख्शने वाला है। हालेलुया। खुश रहिए खुदा के फजल से।